الصلوات اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها، ومن الآخرة إلى بقائها. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. دعائے سلامتی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والفرقانه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. درود پڑھی محمد و آل محمد. سامعین گرامی قدر، مختصر سی گفتگو کے لیے قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت کا سہارا لیا گیا. وہ ایام کے جو مذہب حقہ کے سنہری ایام ہے، وہ ایام کہ جس کو باقاعدہ طور پر شریعت اسلامی کے اندر عید سے تعبیر کیا گیا، اور جس کا پیغام آج کے دن مکمل ہوا. وہ پیغام کہ جس پیغام کو پیغمبر اکرم نے اس طریقے سے پہنچایا کہ ہر ایک کے سامنے حجت واضح ہو جائے. وہ پیغام کہ جس کے راوی اتنے زیادہ ہیں کہ روایتوں کے ثقہ یا غیر موثق ہونے کی کوئی بات ہی نہ آنے پائے. یہ ساری کی ساری باتیں آج کے دن کے ساتھ معین ہیں اور منسوب ہیں کہ تاریخ اسلام کا وہ واقعہ کہ جس کی مثال تاریخ کے اندر نہیں ملتی کہ پیغمبر اکرم نے اس طریقے سے مجمع کے اندر یہ جملے کسی اور مقام پر کسی اور کے لیے کہے ہوں،
لیکن ایک جملہ جو خاص ایک ہستی کے بارے میں ملتا ہے، آج اسی ہستی کی ولایت کا جشن منانے کے لیے ہم موجود ہیں۔ وہ ہستی کہ جس ہستی کے بارے میں خود پیغمبر کا جملہ ہے، وہ پیغمبر کے جو وحی کے علاوہ گفتگو نہیں کرتا، وہ پیغمبر کا جس کا ہر لفظ پروردگار عالم کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے، اگر وہ کہہ دے کہ اس کا ذکر کرنا عبادت ہے تو اس کا ذکر کرنا عبادت من جانب اللہ ہے۔ اگر وہ کہہ دے کہ اس شخص کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے تو یہ جملہ من جانب اللہ ہے کہ گویا خدا کہہ رہا ہے کہ اس شخص کی چہرے کی جانب نگاہ کرنا عبادت ہے۔ وہ ہستی کہ جس کا نام مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس کا اسٹیٹس یہ ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر کا جملہ یہ ہے، وہ پیغمبر کے جو اپنے بارے میں یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، پروردگار عالم نے روئے زمین میں اگر سب سے پہلی کسی چیز کو خلق کیا ہے تو میرے نور کو خلق کیا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، پہلی چیز جو پروردگار عالم نے بنائی ہے وہ میرا نور ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے خلق کیا ہے۔ اگر یہ بات یہاں پر تمام ہو جاتی تو شاید قصہ تمام ہو جاتا، لیکن پیغمبر نے پھر ایک اور جملہ ارشاد فرمایا کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ گویا جب پروردگار نے میرے نور کو خلق کیا تو علی کے نور کو خلق بھی کیا۔ لہذا ولایت کا اعلان 10 سنہ ہجری کے اندر بعد میں ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے معراج پر ولایت کا اعلان ہو چکا ہے۔ ولایت کا اعلان زندگی کے اندر بعد میں ہوا ہے، عالم ارواح کے اندر پہلے ہو چکا ہے۔ اور عجیب روایت ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر خدا کی بارگاہ کے اندر موجود تھا۔ پیغمبر خدا کی بارگاہ میں موجود ہونے کے بعد پیغمبر سے بات چیت چل رہی تھی، اور جب پیغمبر سے میں نے پوچھا کہ پیغمبر خدا آپ معراج پر گئے تھے، کہ یقینی طور پر میں معراج پر گیا تھا۔ کہا آپ نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ میرے سامنے سارے حجابات ہٹا دیے گئے ہیں، کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر ایک شے میرے سامنے واضح تھی۔ کہا آپ نے اپنے رب سے کیا کلام کیا؟ کہا جب میں اپنے رب سے کلام کرنا چاہ رہا تھا، پہلی بات جو پروردگار نے مجھ سے کہی وہ یہ کہی کہ اے حبیب، ہم نے معراج تمہیں کرائی ہے لیکن تمہارے ساتھ ایک اور شخصیت کو تمہاری معراج میں شریک کیا ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے۔ معراج آپ کو کروائی ہے لیکن آپ کے ساتھ ایک اور شخص کو شریک کیا ہے۔ اور پھر پیغمبر نے عبداللہ ابن عباس کو جملے کہے کہ پروردگار نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے، یعنی کلمات جامع عطا کیے، لیکن علی کو کلمات علم عطا کیے۔ پروردگار نے مجھے کوثر عطا کر دی لیکن علی کو سلسبیل عطا کر دی۔ پروردگار عالم نے مجھے مخلوق میں انبیاء کا سردار بنایا، علی کو اوصیاء کا سردار بنایا۔ اور پھر کہا کہ جب پروردگار سے میری گفتگو ہوئی، پروردگار عالم نے یہ جملہ کہا، اے حبیب آپ معراج پر آئے ہیں، جس طریقے سے آپ کے حجابات کو ختم کیا گیا ہے، زمین پر ایک ہستی ایسی ہے اگرچہ معراج پر نہیں آئی لیکن اس کے حجاب کو بھی پروردگار عالم نے آپ کی طرح ختم کیا ہے۔ اور پھر کہا یہ وہ ہستی ہے کہ جس کو پروردگار عالم آپ کا جانشین بنانا چاہتا ہے۔ پیغمبر نے کہا یہ کون سی ہستی؟ کہا یہ آپ کا ابن عم، آپ کے چچا کا بیٹا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پیغمبر گریہ کرنے لگے۔ عجیب منزلت ہے کہ پیغمبر علی کی ولایت کے بارے میں بتا رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں۔ کہا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا گریہ اس بات پر کر رہا ہوں، یہ خوشی کا گریہ ہے کہ جب پروردگار سے میں بات کر رہا تھا، جب پروردگار نے علی کی ولایت کے بارے میں مجھ سے تذکرہ کیا، میں نے دیکھا
کہ فرشتے جوق در جوق زمین پر جاتے ہیں، علی کو وسیع بننے کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میرا ابن عم میرا وسیع قرار پا رہا ہے، لیکن جب میں نے محسوس کیا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو مسلسل زمین کی جانب دیکھ رہے ہیں، میں نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل یہ کون سے افراد ہیں کہ جو زمین کی جانب دیکھ رہے ہیں؟ کہا یہ حاملین عرش ہے کہ جنہوں نے عرش کو اٹھا کر رکھا ہے۔ کہا یہ کیوں نیچے نہیں جاتے؟ کہا پروردگار عالم نے انہیں حکم دیا ہے کہ تمہاری زیارت یہ ہے کہ تم آسمان سے زمین پر علی کے چہرے کی جانب نگاہ کرو، پروردگار تمہیں ثواب دینے والا ہے۔ اور یہ علی کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ اور پھر پیغمبر نے عبداللہ ابن عباس کو یہ جملہ کہا، یاد رکھو اس شخص کی محبت دنیا اور آخرت کی نجات دینے والی ہے۔ اس شخص کی محبت دنیا اور آخرت کی نجات دینے والی ہے۔ جو اس سے محبت رکھے گا پروردگار عالم اسے روز قیامت جنت کے اندر داخل کر دے گا، جو اس سے بغض رکھے گا پروردگار عالم اسے سیدھا جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ علی کی محبت ہے، وہ علی کہ جس کی ولایت کا اعلان کل کے روز میں ہو رہا ہے۔ کل کا دن وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں معصوم کی عجیب روایتیں ملتی ہیں کہ جب چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مولا کیا ہماری قوم کے اندر یا ہماری امت کے اندر عید الفطر کے علاوہ، عید الاضحیٰ کے علاوہ یا روزے جمعہ کے علاوہ کوئی عید ہے؟ مولا نے کہا کہ ایک ایسی عید ہے جو ان تینوں عیدوں سے افضل ہے۔ غدیر کا دن معمولی نہیں ہے کہ ایک ایسا دن ہے جو ان تینوں عیدوں سے افضل ہے، اور کہا ہاذہ عید امتی، یہ میری امت کی عید ہے۔ کہا مولا کون سا دن؟ کہا وہو یوم الغدیر، یہ غدیر کا دن ہے کہ جو میری امت کی عید کا دن ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن پیغمبر نے اپنے وسیع کا انتخاب کیا، حکم پروردگار عالم سے اس کو بلند کیا کہ جس کے بلند کرنے کا حق تھا، اس کو بلند کیا کہ جس کا فیصلہ پروردگار نے کیا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ جب اس دن کو پالو، اگر اس دن تم نے ایک دن روزہ رکھ لیا، زندگی بھر کے روزوں کے برابر یہ روزہ قرار پاتا ہے۔ زندگی بھر کے روزوں کے برابر یہ روزہ قرار پاتا ہے۔ جب آٹھویں امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر کسی شخص کو آدم سے لے کر خاتم تک یا مہدی تک زندگی مل جائے، ہر روز اگر روزہ رکھتے رہے، جو ثواب ہر روز روزہ رکھنے کا ہے وہ غدیر کے ایک دن کے روزے کا ثواب ہے۔ غدیر کے ایک دن کے روزے کا ثواب ہے کہ جیسے میں نے پچھلی گفتگو میں بھی عرض کیا کہ جب امام علی النقی سے پوچھا گیا کہ کون سے روزے افضل ہے، دعو العرش کا روزہ بتلایا، 17 ربیع الاول کا روزہ بتلایا، 27 رجب کا روزہ بتلایا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ عید الغدیر کا روزہ، اور پھر کہا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ لے پروردگار عالم اس کے 60 سال کے گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں معصوم کی روایت کا جملہ ہے، آٹھویں امام باقاعدہ طور پر اہتمام کیا کرتے تھے غدیر کے دن۔ جب پوچھا گیا مولا اس دن کا بہترین عمل کیا ہے، کہا ایک تو روزہ ہے، کہا اس کے علاوہ کیا ہے، کہا 3 اعمال ایسے ہیں کہ جو اس دن انسان انجام دے۔ غدیر کے دن 3 اعمال کی خاص تاکید آئی ہے۔ پہلا عمل کیا ہے کہ اپنے کسی برادر مومن کو کھانا کھلائے، کسی برادر مومن کو کھانا کھلائے، یعنی عید کا دن ہے۔ عید کے دن کیا ہوتا ہے؟ عید کے دن جب خدا کی بارگاہ میں دسترخوان سجا دیا جاتا ہے، ایک مومن کے لیے یہ ولایت کی عید سے بڑھ کر کون سی عید ہوگی؟ مومن اس وقت بنا ہے کہ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ ایمان اس وقت مکمل ہوا ہے کہ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ اگر غدیر نہ ہوتی تو ایمان کامل نہ ہوتا۔ جب ایمان کامل ہو گیا تو اب اس دین کو عید کے طور پر مناؤ، مومن کو دعوت دو کہ آج کے دین ہمارا دین مکمل ہوا ہے۔ اور پھر فرمائے کہ جو مومن کو کھانا کھلائے گا یا افطار کروائے گا، پروردگار عالم اسے 10 فیام کا ثواب دے گا۔ اور فرزند رسول سے پوچھا گیا 10 فیام کا مطلب کیا ہے؟ کہ 1 فیام کا مطلب ہوتا ہے 1 لاکھ، اور وہ 1 لاکھ کون سی ہستیاں ہوتی ہیں؟
وہ 1,00,000 پیغمبران ہوتے ہیں، 1,00,000 اوصیاء ہوتے ہیں، 1,00,000 صلحاء ہوتے ہیں، 1,00,000 شہداء ہوتے ہیں. گویا اگر کوئی کسی بندے مومن کو روز غدیر کھانا کھلا رہا ہے، پروردگار 1,00,000 شہداء کو، 1,00,000 صالحین کو، 1,00,000 اوصیاء کو کھانا کھلانے کا ثواب دے رہا ہے. اللہ اکبر. یہ یوم غدیر. اور کہا دوسرا کون سا عمل؟ کہا دوسرا عمل یہ ہے کہ اس دن اپنے کسی برادر مومن کی حاجت کو پورا کرے. اپنی کسی برادر مومن کی حاجت کو پورا کرے، کیونکہ معصوم کا جملہ ہے کہ جو شخص اپنے برادر مومن کی حاجت کے منہ پر آنے سے قبل اس کی حاجت کو روز غدیر پورا کر دیا کرتا ہے، پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے. یہ روز غدیر. اور تیسری چیز کہ جہاں کہیں بھی روئے زمین پر ہو، اپنے آپ کو نجف اشرف میں مولا کے جوار میں پہنچا دو. مولا کے جوار میں پہنچا دو. اور اگر نہ پہنچا سکتے ہو تو پھر مولا کی زیارت کو انجام دو، کیونکہ یہ وہ زیارت ہے کہ جو نجات دینے والی ہے. یہ وہ زیارت ہے کہ جو نجات دینے والی ہے. اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن سارے انبیاء نے اپنے اوصیاء کے ساتھ اس عید کو منایا ہے. پھر فرمایا کہ یہی وہ دن ہے کہ جس دن ابراہیم کے لیے آتش نمرود گلزار بنی تھی. یہی وہ دن ہے کہ جس دن پروردگار عالم نے انبیاء کے اوصیاء کو مقرر کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس دن کو اتنا مبارک بنایا، اس دن کو یہ شرف بخشا، اور رہتی قیامت کے لیے شرف امیر المؤمنین کے زمرے میں ڈال دیا کہ رہتی قیامت تک ثبت ہو جائے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن علی کی ولایت کا اعلان ہوا. اسی لیے عید کا دن قرار پایا. وہ عید یا وہ دن کہ جس دن کے بارے میں عجیب روایتیں ملتی ہیں. راویان کے اندر کون کون ہیں؟ حدیث غدیر یقینی طور پر وہ حدیث ہے کہ جس کے راویوں کے اندر کوئی ضعیف نہیں ہے. کون کون سی شخصیات موجود ہیں؟ تاریخ اسلام کی جس بہترین شخصیت کا آپ نام لیں گے، پیغمبر کے صحابہ میں سے وہ تمام کے تمام افراد موجود تھے. خلفائے راشدین کے اندر تمام افراد موجود تھے. تابعین کے اندر وہ افراد کے جو پیغمبر کی زیارت تو نہ کر سکے لیکن پیغمبر کے اصحابہ کی تابعیت میں رہے، اتباع کرتے ہوئے رہے، انہوں نے اس روایت کو کوٹ کیا اور صحیح السند کے ساتھ کوٹ کیا. سب سے بڑھ کر خود حضرت سلمان فارسی موجود ہیں، عمار یاسر موجود ہیں، اس کے علاوہ حذیفہ یمانی موجود ہیں. جابر بن عبداللہ انصاری کا مقام کوئی کم مقام نہیں ہے. جابر بن عبداللہ انصاری موجود ہیں. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ موجود ہیں، حضرت عائشہ موجود ہیں، دیگر مستورات اہل بیت موجود ہیں، خود امام حسن موجود ہیں، امام حسین موجود ہیں. اور ان تمام کے تمام افراد کی موجودگی کے اندر روایتوں کے جملے ہیں کہ 70,000 کا مجمع موجود تھا، اور بعض روایتیں ہیں کہ 1,20,000 سے اوپر کا مجمع موجود تھا. ان تمام افراد کی موجودگی میں پیغمبر نے خطبہ دیا ہے. اور خطبہ بھی کیسا خطبہ؟ بڑی عجیب بات ہے. وہ پیغمبر کے جو حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن خطبہ دے چکے ہیں. مشہور و معروف خطبہ کے جو آپ کے سامنے بیان بھی کیا جاتا ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. آج کل کے زمانے سے اس کو ریلیٹ نہ کریں. بہرحال آج کل تو تعصبات کی دنیا ہے اور ہر چیز تبدیل ہو جایا کرتی ہے. پیغمبر اس زمانے کے اندر کہہ رہے ہیں کسی عالم کو کسی جاہل کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. پروردگار کی بارگاہ میں اگر کوئی معیار ہے تو وہ تقوی الہی ہے. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس خطبے کے بعد پیغمبر نے 18ویں ذی الحجہ کے دن کے جب یہ قافلہ مکہ سے نکل پڑا ہے حج کے امور کو انجام دے کر، مدینہ کے راستے سے اس طریقے سے جا رہے ہیں کہ یہ جوفہ جو آج کے زمانے کے اندر ہے، اس کے قریب ترین مقام تھا غدیر خم کا میدان. یہاں پر تمام مجمع کو جمع کیا ہے. اور روایت کے جملے ہیں کہ 5 ساعتیں گزر گئیں فجر کے بعد. پیغمبر نے تمام افراد کو جمع کر لیا. تمام افراد کو جمع کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر بعض روایتیں ہیں کہ اونٹوں کے
پالانوں کا ممبر بنایا، اور بعض روایتیں ہیں کہ پتھروں کو جمع کرنا شروع کیا، صاحب سے کہا کہ پتھروں کو جمع کرو، باقاعدہ طور پر ممبر کو سجایا گیا، اور سجانے کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے آ کر خطبہ دینا شروع کیا. عجیب خطبہ ہے کہ جس کا آج کچھ حصہ پیش کیا جائے گا اور انشاءاللہ کل کچھ حصہ پیش کیا جائے گا. اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ خطبہ غدیر کے اندر فقط ولایت مولا علی کا اعلان نہیں ہے، بلکہ پورا دین مبین اسلام واضح طور پر پیغمبر اکرم نے بیان کیا ہے، ایک ایک بات کو بیان کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مفسرین اس آیت کی تفسیر کے اندر جاتے ہیں، جس کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دو جملے استعمال ہوئے ہیں، دین کو کامل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا. تمام اور کمال میں فرق کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس سارے اعضاء و جوارح موجود ہوں تو ہم اسے کہتے ہیں تمام اور صحیح سالم انسان ہے، لیکن اگر انسان کے اندر روح نہ ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کامل انسان نہیں ہے. بس علی کی مثال دین مبین اسلام کے اندر ایسی ہی ہے، سارے احکام شریعہ موجود تھے، لیکن روح کا اعلان پیغمبر نے ولایت کے اعلان کے ساتھ کر دیا کہ سمجھ میں آ جائے ساری کی ساری چیزیں موجود ہو، لیکن اگر علی جیسی شخصیت موجود نہ ہو تو ولایت کے بغیر دین نامکمل ہو جایا کرتا. کہ جسم تمام کہلاتا ہے اگر سارے اعضاء و جوارح موجود ہوں، لیکن اگر روح موجود نہ ہو تو کامل نہیں کہلاتا. دین کی ساری چیزیں پیغمبر نے بیان کر دی تھی، لیکن ولایت علی کا اعلان باقی تھا. یہ اعلان دین کے اندر اس روح کی مانند ہے جس روح کی مانند جسم ہے. جسم کے اندر اگر روح نہ ہو تو جسم بیکار ہے. اگر دین میں ولایت علی نہ ہو تو یہ دین ناقص ہے. اسی لیے کہا الیوم اکملت لکم، تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، نعمتوں کو تمام کر دیا، اور تمہارے اسلام سے خداوند عالم راضی ہو گیا. اور اس سے پہلے کیا جملہ فرمایا؟ سورہ مائدہ قرآن کریم کا 5واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 3 کے اندر یہ اعلان ہو رہا ہے. آیت نمبر 67، پیغمبر اکرم جب غدیر کے میدان میں پہنچ رہے تھے، روایت کے جملے جب پیغمبر نے خطبہ شروع کیا، عجیب انداز سے خطبہ شروع کیا ہے. پالان شتر کا ممبر ہے، اور باقاعدہ طور پر پیغمبر نے اعلان کیا ہے کہ جو پیچھے رہ گیا ہے اس کا انتظار کیا جائے، جو آگے بڑھ گیا ہے اسے واپس بلایا جائے. مرکز غدیر خم کے اندر تمام کے تمام افراد کو جمع کر لیا، اور تمام افراد کو جمع کرنے کے بعد جب سارے افراد جمع ہو گئے تو پیغمبر نے خطبہ دینا شروع کیا. پروردگار عالم کی حمد و ثنا کی کہ وہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، یہ وہ پروردگار ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ صاحب اقتدار ہے. یہ وہ پروردگار ہے کہ جس نے انسانوں کو پیدا کیا، جس نے جنوں کو پیدا کیا، جس نے مخلوقات عالم کو پیدا کیا. ایک ایک کر کے پروردگار عالم کا تعارف کروایا، اور اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ میں آج پروردگار عالم کی اس حکم کی تعمیل کر رہا ہوں جو پروردگار نے مجھے دیا ہے، اس خوف کے ساتھ کہ اگر میں نے اس حکم کی تعمیل نہ کی تو میں ایسا نہ ہو کہ پروردگار عالم کی معصیت میں مبتلا ہو جاؤں اور پروردگار کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤں. کیونکہ جبرائیل امین، یہ خطبے کے جملے ہیں، کیونکہ جبرائیل امین متعدد بار میرے پاس آئے حج کے سفر کے دوران کہ پیغمبر دو چیزیں پروردگار عالم اپنے نبیوں سے انجام دلواتا ہے. ایک شریعت کو کامل کروا دیا کرتا ہے، اس وقت تک نبی کو نہیں اٹھاتا کہ جب تک اس کی شریعت کو کامل نہ کر دے. دو چیزیں باقی رہ گئی ہیں، ایک آپ انہیں حج انجام دینا ہے اور ایک اور اعلان کرنا ہے. پیغمبر نے جبرائیل سے سوال کیا حج تو میں انجام دینے جا رہا ہوں، دوسرا اعلان کیا ہے؟ کہا یہ وہ اعلان ہے کہ پروردگار نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس چیز کو پہنچا دو کہ جو تم پر
پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوئی ہے. فَإِن لَّمْ بَلَّغْتَ، اگر تم نے نہ پہنچائی تو تم نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. اور کہا جب مجھے بتایا گیا کہ ولایت امیر کا اعلان کرنا ہے، عرفات کے میدان میں نے اعلان نہیں کیا. جبرائیل نازل ہوئے، پیغمبر خدا، پروردگار نے اس حکم کے بارے میں صراحتاً کہا ہے کہ یہ اعلان کرنا ہے. کہا میں جانتا ہوں علی کے دشمنان بہت ہیں، منافقین بہت ہیں، ایسے افراد اس مجمع کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں نے ولایت علی کا اعلان کر دیا یہ علی کے منکر ہو جائیں گے، علی کی جان کے در پہ ہو جائیں گے. پروردگار نے کہا اے حبیب تم اعلان کرو، امان دینا میرا کام ہے. واللہ یعصمک من الناس، پروردگار تمہیں بچانے والا ہے. اے حبیب تم شریعت کی تکمیل کرو. مسجد خیف کے اندر جبرائیل نازل ہوئے. پیغمبر نے اس مقام پر نہیں کہا، لیکن جب غدیر کے پاس پہنچ رہے تھے جبرائیل نازل ہوئے. اے حبیب پروردگار کہتا ہے تم لوگوں کی باتوں سے نہ ڈرو، اس بات کو پہنچاؤ جو پروردگار نے تم تک پہنچائی ہے. اگر تم نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت کو انجام ہی نہیں دیا. اور پھر پیغمبر اکرم نے مولائے کائنات کو بلایا. بڑے عجیب جملے ہیں روایت کے کہ مولا نے پیغمبر کی بارگاہ میں لبیک کہا ہے. پیغمبر نے امیر المؤمنین کو بلایا اور بلانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اتنا بلند کیا کہ روایتوں کے جملے ہیں کہ پیغمبر کی بغل مبارک نظر آنے لگی. اور یہ بلند کرنا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ہر مجمع کے اندر موجود شخص دیکھ لے کہ میں بلند کس کو کر رہا ہوں. اور پھر کہا کہ اس بات کی امانت تمہیں سپرد کر رہا ہوں جو میں جملہ کہہ رہا ہوں. اس بات کی امانت تمہیں دے رہا ہوں کہ جو حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچائیں گے، جو شاہد ہیں وہ غیر شاہد تک پہنچائیں گے، اور جو والدین ہیں اپنی اولاد تک پہنچائیں گے. پیغمبر کا یہ جملہ بتا رہا ہے اتنا اہم ترین پیغام ہے کہ جو غدیر کے میدان میں موجود تھا وہ واپس جا کر غدیر کے میدان کی ان چیزوں کو بتلائے. جو اس بات کی شہادت رکھتا ہے، جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ پیغمبر نے جملہ کہا، وہ دوسروں تک پہنچائے. اور فقط یہاں پر اس بات کو تمام نہیں کر دیا، کہا یہ پیغام ایسا لازوال پیغام ہے کہ جب تم اس دنیا سے گزرنے لگو اپنی اولاد کو ولایت علی پر لے کر آ جانا. کہ ان افراد تک پہنچا دینا کہ تمہارے صلب میں آنے والے ہیں. اور پھر یہ جملہ کہا کہ اگر نہ پہنچایا تو یہ اس وعدے کی خلاف ورزی ہوگی کہ تم نے پروردگار سے کیا ہے اور پیغمبر سے کیا ہے. یعنی رہتی قیامت تک یہ ولایت کا پیغام نسلوں تک پہنچنا چاہیے. یہ پیغمبر کا جملہ ہے. اور جب سب کو گواہ بنا لیا اس کے بعد یہ جملہ کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ اللہم وال من والا ہو، پروردگار جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کرنا، وعاد من عادا ہو، پروردگار جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھنا، وانصر من نصرہ، پروردگار جو علی کی نصرت کرے تو اس کی نصرت کرنا، وخذل من خذلہ، پروردگار جو علی کو بے یار و مددگار چھوڑ دے تو اسے بے یار و مددگار چھوڑ دینا. اور اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ یاد رکھو یہ علی وہ ہے کہ جس کی محبت پروردگار عالم نے جنت کے واجب کرنے کا ذریعہ قرار دی ہے. جس کے دل میں محبت علی آ جائے گی پروردگار جنت کو واجب قرار دے دے گا. جس کے دل میں محبت علی آ جائے گی پروردگار عالم جنت کو واجب قرار دے دے گا. اور اس کے بعد کہا ایھا الناس، خوف زدہ رہو، ایسا نہ ہو کہ علی کے حق کو پامال کر دینا، ایسا نہ ہو کہ علی کی ولایت کا انکار کر کے اپنے آپ کو جہنم کے طبقات کے اندر ڈھکیل دینا. یہ تو وہ ولایت ہے کہ منکر بھی اس ولایت کے اقراری ہوئے ہیں
یہ تو وہ ولایت ہے کہ منکر بھی اس کی ولایت کے اقراری ہوئے ہیں. شیطان سے بڑا منکر کون ہوگا؟ کسی اور کی بات تو کر ہی نہیں رہا. شیطان سے بڑا منکر کون ہوگا؟ روایتوں کے جملے ہیں کہ خلافت کے دور کے اندر جب خلافت کو بانٹا جا رہا تھا، ایک مرتبہ مولا کائنات کے بارے میں لوگ شکوہ کر رہے تھے. عظیم المرتبت افراد موجود تھے، شکوہ چل رہا ہے. ایسے میں دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے، اور شخص آنے کے بعد یہ جملہ کہتا ہے کہ تم پیغمبر کے اس نصب کیے ہوئے منصب کو دور کر رہے ہو کہ جس کو پیغمبر نے معین کیا ہے، اس شخصیت کو ہٹا رہے ہو کہ جس کو پیغمبر نے بلند کیا ہے. جو افراد موجود تھے کہا تو کون ہے؟ کہا میں ابو مرہ ہوں، میرا مشہور نام ابلیس ہے، میرا مشہور نام ابلیس ہے. کہ تیرے پاس علی کی ولایت کی کون سی دلیل ہے؟ کہ میں اس وقت بھی موجود تھا کہ جب پروردگار عالم نے چیزوں کو خلق کرنا شروع کیا تھا. آدم کو سجدہ نہ کیا تو کیا کیا، لیکن اس وقت بھی موجود تھا کہ جب غدیر خم کا منبر سجایا جا رہا تھا. اور میں اس بات کا گواہ تھا کہ جس کے گواہ تم خود بھی ہو کہ پیغمبر نے جملہ کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. کیا پیغمبر کی اس بات کے انکاری ہو گئے؟ میں تو اس بات کا انکاری نہیں ہوں. گویا شیطان بتلانا چاہتا ہے کہ پیغمبر کا یہ جملہ اتنا واضح تھا کہ میں منکر خدا ہونے کے باوجود بھی انکار نہیں کر سکا. اور پھر یہ جملہ کہا کہ جو علی سے محبت کرتا ہے پروردگار اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیا کرتا ہے، اور جو علی سے بغض رکھا کرتا ہے میں اس کی مال اور اولاد میں شریک ہو جایا کرتا ہوں. بہت بڑا جملہ ہے کہ جو علی سے محبت کرتا ہے اس کے لیے خدا جنت کو واجب قرار دے دیا کرتا ہے، اور جو علی سے بغض رکھا کرتا ہے میں اس کی مال و اولاد کے اندر شریک ہو جایا کرتا ہوں. غدیر خم کا واقعہ گزرا. ایک شخص پیغمبر کی بارگاہ میں آتا ہے، اور پیغمبر کی بارگاہ میں آنے کے بعد یہ جملہ کہتا ہے پیغمبر کیا آپ ہی وہی سورج ہیں کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ جس کی روشنی پورے روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہے؟ پیغمبر نے کہا بالکل. سلمان فارسی ساتھ میں موجود ہے. کہا پیغمبر خدا آپ نے ہمیں ساری باتوں کا حکم دیا، ہم نے آپ کی باتوں کو مانا. آپ نے کہا خدا ایک ہے، ہم نے کہا خدا ایک ہے. آپ نے کہا آپ اس کے رسول ہیں، ہم نے تسلیم کیا کہ آپ اس کے رسول ہیں. آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی. آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا. آپ نے کہا حج انجام دو، ہم نے حج انجام دیا. ساری باتیں سمجھ میں آتی ہے پیغمبر آپ کہتے رہے ہم مانتے رہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ان ساری باتوں کے بعد آپ نے یہ جملہ کہا کہ میرے چچا داد بھائی علی کی ولایت کا اقرار کرو. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کیا پیغمبر یہ آپ کی طرف سے ہے یا آپ کے خدا کی طرف سے ہے؟ پیغمبر نے کہا یہ پروردگار کا حکم ہے جو تمام اہل سماوات اور اہل عرش کے لیے واجب ہے. کہا میں آپ کی اطاعت کرتا ہوں. پیغمبر نے کہا جب تم میری اطاعت کرتے ہو تو سن لو کہ خدا نے علی کو فضیلت کیا دی ہے. سن لو کہ خدا نے علی کو فضیلت کیا دی ہے. کہا پروردگار عالم جب کسی شخص سے محبت کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت ولائے علی ڈال دیا کرتا ہے. جس شخص سے محبت کا ارادہ کیا کرتا ہے پروردگار عالم اس کے دل میں محبت علی ڈال دیا کرتا ہے، اور پروردگار عالم جب کسی سے بغض کا ارادہ کیا کرتا ہے اس کے دل میں بغض علی ڈال دیا کرتا ہے. اس کے دل میں بغض علی ڈال دیا کرتا ہے. اور پھر کہا کہ علی کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یاد رکھو پروردگار عالم نے جب میں اپنے چچا حمزہ کی قبر بنا کر اٹھ رہا تھا جبرائیل امین کو بھیجا. جبرائیل امین آئے اور ایک مرتبہ کہا اے پیغمبر خدا پروردگار عالم نے جتنے واجبات آپ کے لیے معین کیے ہیں
جتنے واجبات آپ کے لیے معین کیے ہیں اس میں کسی نہ کسی طرح کی رخصت دی ہے. پروردگار نے اگر نماز کو واجب قرار دیا ہے تو مسافرت کے عالم میں نماز کو قصر بھی کر دیا ہے. اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ محبت علی یا ولایت علی کیا پیغام ہے پیغمبر کا. کہا پروردگار نے اگر نماز کو واجب قرار دیا ہے مسافرت کے عالم میں نماز کو قصر بھی کیا ہے. اگر پروردگار عالم نے روزے کو واجب کیا ہے روزے کو سفر کے عالم میں معاف بھی کر دیا ہے. اگر پروردگار عالم نے حج کو واجب کیا ہے استطاعت کے نہ ہوتے ہوئے حج سے منع بھی کیا ہے. اگر پروردگار عالم نے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے مفلسی کے عالم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. یہ سارے کے سارے واجبات الہیہ ہیں کہ جن کے اندر پروردگار عالم نے رخصت دی ہے. لیکن یاد رکھیے محبت علی وہ شے ہے وہ واجب ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے کسی قسم کی رخصت نہیں دی ہے. جہاں بھی ہو علی کی ولایت کا اعلان کرتے رہو, جہاں بھی ہو علی کی ولایت کا دم بھرتے رہو. محبت علی وہ ہے. اور ایک جملے پر آج کی گفتگو تمام کروں گا کہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر. یہ جملہ بڑا عام سا اور سادہ سا جملہ لگتا ہے لیکن جب غدیر کا میدان سجا ہوا ہو تو اس جملے کی اہمیت کا اندازہ ہوا کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے جو بات ابھی میں نے کی کہ پروردگار جس سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں محبت علی کو ڈال دیا کرتا ہے. اور معصوم کا جملہ یہ ہے کل کے دن کے اعتبار سے کہ جو حب اہل بیت کو دل میں لیے ہوئے اس دن کو گزارتا ہے گویا اگر اس کی معرفت کر لیتا تو انبیاء سے مصافحہ کرتا. اس دین کی اس عید کی حیثیت کو پہچان لیتا تو انبیاء سے مصافحہ کرتا. اسی لیے کہا گیا کہ اس دن اپنے مومن بھائی کو خوش کرو, مومن کے لیے خرچ کرو. پھر فرمایا کہ جو حب علی کے اندر خدا کی راہ میں خرچ کیا کرتا ہے علی اپنی محبت کے صدقے میں اسے دوگنا کر دیا کرتا ہے, اسے دوگنا کر دیا کرتا ہے. ابھی کچھ والنٹیئرز انشاءاللہ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے اور امام بارگاہ کے لیے جو نذرانہ آپ پیش کرنا چاہیں محبت اہل بیت دل میں لیا آپ انشاءاللہ اس کو پیش کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. درود پڑھتی رہیے تاکہ جو ہے وہ اس کا ثواب جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتا رہے. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. تو ولایت علی وہ اعلان ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے پہنچانے کا سبب بنایا ہے غدیر خم کے میدان کے اندر. اور جب پیغمبر نے یہ جملہ کہا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا, بتلانا چاہتے تھے کہ علی نہ فقط میرا بھائی ہے میرا وصی بھی ہے. اور اس بات کی تکرار رہتی قیامت تک. اہل بیت کے ماننے والوں کو اس فخر کی صورت میں عنایت کر دی کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب عید غدیر کا دن آ جائے تو مومن سے کس طریقے سے ملو. عام دنوں کے اندر سلام کرتے ہو, اس دن باقاعدہ یہ بتلاؤ کہ کس کے ماننے والے ہو, یہ عید کون سے عید ہے. یہ جملہ کہو کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علیہ السلام والائمہ, کہ پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرار دیا ان افراد میں سے کہ جو اہل بیت سے متمسک رہتے ہیں اور امیر المؤمنین کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں اور ائمہ کی ولایت اور امامت کا اقرار کرتے ہیں. اور جب دن ختم ہونے لگے, دن ختم ہونے سے پہلے ایک اور تحفہ یوم غدیر کا پروردگار تمہیں دینا چاہتا ہے. جب معصوم سے پوچھا گیا کون سا تحفہ ہے, کہا جب دو بندے مومن آپس میں ملے یوم غدیر تو ایک دوسرے سے اس طریقے سے ملاقات کرے کہ ایک دوسرا دوسرے سے کہے آخیتک فی اللہ, میں نے خدا کی بارگاہ میں تجھے اپنا بھائی بنایا.
وَصَافَيْتُكَ فِي اللَّهِ میں نے خدا کی راہ میں تجھے اپنے لیے خالص کر دیا. وَصَافَحْتُكَ فِي اللَّهِ میں نے خدا کی راہ میں تجھ سے مصافحہ کیا. وَعَاهَدْتُكَ فِي اللَّهِ میں نے خدا کی بارگاہ میں تجھ سے وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا؟ وعدہ یہ کیا کہ اگر میں ان افراد میں سے ہوگا ان کنتو من اہل الجنہ کہ اگر میں اہل جنت میں سے ہوں گا وَأَهْلِ الشَّفَاعَةِ شفاعت کرنے والوں میں سے ہوں گا تو میں داخل نہیں ہوں گا مگر یہ کہ تیرا ہاتھ پکڑ کر داخل ہوں گا. اس ولایت کو معمولی نہ سمجھنا. یہ ولایت جو مولا کی ولایت ہے پروردگار عالم اس سے تمہیں شفاعت کا مرتبہ دینے والا ہے کہ تم یہ کہو مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اہل شفاعت میں سے ہوا تو یاد رکھ کہ میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گا کہ جب تک تجھے لے کر داخل نہ ہو جاؤں. اور جب یہ جملہ ایک مومن کہے گا دوسرا کہے گا قبل تو میں قبول کرتا ہوں, میں تجھ سے سارے حقوق کو اٹھا لیتا ہوں مگر یہ کہ 3 حقوق تجھ پر رکھوں گا. پہلا حق یہ تجھ پر رکھوں گا کہ شفاعت اگر تو جنت میں جانے والا ہوگا تو میری شفاعت کرے گا, تو میرے لیے دعائے خیر کرے گا. اور تیسرا حق یہ ہے کہ تو مجھے جنت کے حقداروں کے پاس لے کر جائے گا. یہ غدیر کا پیغام ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ولایت رکھتا ہے جنت کے مقامات کے اندر. اور اب اس جملے کی طرف آؤں کہ جو جملہ میرا آج کے میلاد کا آخری جملہ ہے کہ نہج البلاغہ کے اندر مولا جملہ ارشاد فرماتے ہیں قسم خدا کی اگر غدیر کا میدان نہ ہوتا تو شاید یہ جملہ سمجھ میں نہ آتا. مولا کا جملہ یہ ہے انا النمرقۃ الوسطی یا انا النقطۃ الاعتدال, میں وہ درمیان کا نقطہ ہوں کہ جسے آگے جانے والا بھی پا لیتا ہے جسے پیچھے رہ جانے والا بھی پا لیتا ہے. مولا غدیر کے میدان میں اس کی عملی تفسیر سمجھ میں آتی ہے. جو پیچھے رہ گئے تھے وہ رک گئے کہ ولایت علی کا اعلان سن لیں, جو آگے نکل گئے تھے وہ سمجھ گئے کہ اب کوئی ایسا اعلان ہونا ہے کہ جو ہم مس کر چکے ہیں واپس آ گئے. وہ مرکزیت کا اس رشتہ کون تھا, وہ مرکزیت کون سی تھی کہ جو علی کی مرکزیت تھی. اب سمجھ میں آیا کہ نقطہ اعتدال کا مطلب کیا ہے. نقطہ اعتدال کا مطلب علی کی ذات تھی کہ جو غدیر خم کے میدان میں تھی, جسے پیچھے رہ جانے والوں نے بھی پا لیا تھا, جسے آگے بڑھ جانے والوں نے بھی پا لیا تھا. اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ میں وہ نقطہ اعتدال ہوں, اگر حد سے تجاوز کر گئے تو غالی ہو جاؤ گے, اور اگر تجاوز نہیں کی مجھے مانا ہی نہیں تو ناصبی ہو جاؤ گے. بتا دیا کہ میں وہ مرکزیت ہوں کہ جس پر تمہیں جمع ہونا ہے. خداوند عالم کی بارگاہ میں آج کی عید سعید کے موقع پر دعا کرتے ہیں پروردگارا ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. پروردگار ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. پروردگار یہ وہ عید ہے کہ جس عید کو تو نے ولائے آل محمد رکھنے والوں کے لیے قرار دیا ہے. پروردگار آج کی شب کے اندر جو بہترین ساعتیں ہیں, کل کے روز کے اندر جو بہترین ساعتیں ہیں, جو بہترین تقدیر تو کسی محمد اور آل محمد کے چاہنے والے کی لکھا کرتا ہے, پروردگار ہماری بھی وہ بہترین تقدیر مرحمت فرما. پروردگار ولائے آل محمد کو اپنی نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار حب علی پر قائم رہنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ولائے آل محمد کو اپنی نسلوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارا اسے ہمارے لیے باعث شفاعت قرار دے. پروردگارا جو جو مومن اس ولا کی محفل کے اندر جو جو حاجت لے کر آیا ہے آج کی شب پروردگار یوم ولایت علی کا اعلان کل کے روز ہوا ہے. آج کی شب وہ شب ہے کہ جس شب کے اندر پیغمبر پر مسلسل پیغامات پروردگار آ رہے ہیں. پیغمبر ولایت علی کا اعلان کرنا ہے. پروردگار ان ساعتوں کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ جو جو مومن جو جو حاجت لے کر آیا ہے ولایت علی کے صدقے کے اندر اس کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما. ظلم و ظالم سے انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. زمانے کے امام کو ہم سے خوشنود فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.